अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। नादरीन किराम, रोज़ी के असबाब में से छठा सबब, रोज़ी का छठा दरवाज़ा, रोज़ी का छठा रास्ता लेकर के, उसका ज़रिया लेकर के, उसकी वजह लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ज़रा देखिए, इसे हम और आप सुनें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये तौफ़ीक मांगें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको यह काम जिसके ज़रिए से रोज़ी आती है करने की तौफ़ीक अता फरमाए। वो क्या है? अल्लाह की इबादत के लिए फारिग होना। सलात में कोई पीछे पूछिए, मौलाना साहब आप लोग तो दिन रात मस्जिदों ही में बैठे रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास बच्चों का मसला, मेरे पास दुकान का मसला, मेरे पास खेती का मसला, मेरे पास वो ऑलराउंडर हूँ मैं, आलमी पैमाने पर मेरी तिजारत है। आप लोग नहीं जानते हैं, 12 बजे रात 2 बजे रात तक मेरा हिसाब किताब चलता रहता है। नहीं, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए फारिग होइए। ज़रूरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी करेगा। ये काम यूं ही ख़त्म हो जाएगा। काम में लग करके काम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं ख़त्म होगा। ये दोनों हाथ अल्लाह रब्बुल आलमीन मशगूल कर देगा। हमारे और आपके दोनों हाथ मशगूल कर देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। यूं ऐसे दोनों बंध जाएंगे, हम और आप हिला भी नहीं सकते हैं। वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत नहीं देगा। ज़रा देखिए, इस ताल्लुक़ से जो हदीस मैं कोट करना चाहता हूँ, नाज़रीन किराम देखिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला यक़ूल, बेशक अल्लाह ताला कहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है। गोया की हदीस कुदसी है, जिसकी रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट अल्लाह ताला से कर रहे हैं। इसको हदीस कुदसी कहते हैं, जो ज़ाते कुदस की तरफ मंसूब है। यह हदीस कुदसी है। क्या है ज़रा देखिए। या इब्न आदम, ए आदम के लड़के, ए आदम की औलाद, तफर्रग लिइबादती, मेरी इबादत के लिए तू फारिग हो, वक्त निकाल। अमलओ सदरक का ग़िनन, मैं तेरा दिल मालदारी से भर दूंगा। वक्त जरा निकाल करके तो देख मेरी इबादत के लिए। जब मुअज्जिन कह दे हय्या अला सलाह, आओ सलात के लिए, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी के लिए, सोच कि ये कामयाबी है। छोड़ दे कारोबार, बंद कर दे दुकान को। मत सोच कि बगल वाला ज्यादा कमा लेगा तो कम कमाएगा। नहीं, ये रिस्क देने वाली जात, ऊपर वाली जात है, वो अल्लाह की जात है। और उसने वादा किया है कि तफर्रग लिइबादती, मेरी इबादत के लिए तू फारिग हो। अमलओ सदर का गिनन, मैं तेरे सीने को, तेरे दिल को मालदारी से भर दूंगा। वह असुद्द फ़क्र का, और तेरे फ़क्र को ख़त्म कर दूंगा। व इल्ला तफ़अल, और अगर ऐसा नहीं करेगा, हमेशा काम ही में तू मशगूल रहेगा, मेरी इबादत के लिए तू टाइम नहीं निकाल सकेगा। सुबह सवेरे उठा, चाय पिया, नाश्ता किया, फ़ौरन काम पर लग गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए नहीं फारिग हो पाया, कुरान की तिलावत नहीं किया, जिक्र अज़कार नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? व इल्लम तफ़अल व इल्ला तफ़अल, और अगर तू ऐसा नहीं किया, मलअतु यदैका शुग़लन, तो तेरे दोनों हाथ को मैं काम से भर दूंगा। इधर काम पड़ा हुआ है, उधर नाकिस है, उधर मसला है, वहाँ पैसे बाकी हैं, वहाँ से पैसा लेना है, वहाँ से सामान मंगवाना है, वहाँ सामान देना है, फला का बाकी है, फला सुबह सवेरे घर पर आएगा, सब यूं ही पड़ा रह जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी ज़रूरत को पूरी नहीं करेगा, और काम भी सब फैला रहेगा। ये कब होगा? जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए फारिग नहीं होंगे।
کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اگر ہماری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوں گے، ملأت یدیک شغلا، تو اے آدم کی اولاد، ہم تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دیں گے، ولم اسد فقرک، اور تیرے فقر و فاقہ کو بھی ہم، تیری محتاجی کو بھی ہم دور نہیں کریں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان اور بڑی بڑی مؤسسات کے مالکان اور بہت بڑا بڑا کام کرنے والے لوگ، ان کی ساری ضرورتیں پوری ہیں، نہیں۔ آپ پتہ کریں گے تو پتہ چلا کہ کروڑوں لون ہے، مزدوروں کی مزدوری نہیں دی گئی ہے، بینک بیلنس کچھ ہے ہی نہیں، سب مارکیٹ میں سامان لگا ہوا ہے، پیسے آ ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ سب پریشانیاں آپ سنیں گے ان کی، تو یہ احتیاجی ان کی باقی رہے گی۔ گرچہ آپ دیکھیں کہ تمام ریل پیل ہے سامان کا، گاڑیاں ہیں ان کی، ادھر سے آتی جاتی ہیں، نوکر چاکر ہیں، معلوم ہوا کہ 500 آدمی کام کرتے ہیں، کسی کی تنخواہ ہی 6 مہینہ ہو گیا نہیں ملی ہوئی ہے، تو یہ احتیاجی ان کی باقی رہے گی اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نہیں فارغ ہوں گے تو۔ تاریخ نے مدینہ کے اندر بھی ایک تاجر دیکھا ہے، وہ کون تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا کہ اتنی مالداری اور اتنی کامیابی تجارت میں کیسے ہوئی؟ دو باتیں منقول ہیں ان سے۔ ایک کہا، ما ترکت ربحا قط، تجارت میں معاملہ کرتے وقت اگر قدر فائدہ رہا تو میں نے معاملہ کر لیا، نقصان نہیں ہوا، بس فائدہ تو ہوا، چلو اللہ رب العالمین اس سے اتنا ہی روزی دینا چاہتا تھا، اتنا مجھے مل گیا۔ یہ تجارت کرنے کا بہت بہتر گر ہے میرے بھائیوں۔ آج کل تجارت ہم کیسے کرتے ہیں؟ ایک دکان سجائے، اس میں سینکڑوں بلب لگائے، پینٹ کرائے، اس کی صفائی کے لیے ایک آدمی رکھے ہوئے ہیں، اور بجلی کا خرچ الگ، پانی کا خرچ الگ، ٹیکس الگ لگا ہوا ہے، نوکر کو الگ پیسہ دیا جا رہا ہے۔ ان سارے پیسوں کو جوڑ کر کے ایک 10 روپے کے سامان پر اس کو تقسیم کریں گے تو 15 کا ہو جائے گا، اور اسی سامان کو ایک آدمی روڈ پر بیٹھ کر بیچے گا، 10 روپے میں بیچے گا۔ تو دنیا پاگل ہے، وہ آ کر کے آپ کی دکان میں 15 کا لے گا اور 10 کا چھوڑ دے گا، آپ بیٹھے رہیے جوڑے کہ بجلی کا خرچ اتنا آتا ہے، پانی کا خرچ پھر اتنا ہوا، نوکر کو دیتا ہوں اتنا ہوا، ٹرانسپورٹ کا خرچ اتنا ہوا، اور علاقائی خرچ اتنا ہوا، سارے خرچ کو اٹھا کر کے 10 روپے کے سامان پر آپ نے 15 لگا دیا۔ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کا گھاٹا نہ ہو، یہ فکر ہمیشہ رہے، اور کسی زبون کو، کسی کینڈیڈیٹ کو، گراہک کو آپ واپس نہ جانے دیجئے، آپ کامیاب تاجر ہیں۔ ایک بات اور بتلاتا چلوں، تاجر کو بہت تحمل پسند ہونا چاہیے۔ میں 2 مثال دیتا ہوں، ایک مسلم برادری کی اور ایک مارواڑی کی۔ صبح سویرے مسلم کی دکان پر کوئی پہنچ جائے، اگر وہ بستر پر ہے تو کہے گا کہ لگتا ہے آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، چلے آئے اسی وقت جگانے۔ چلو یہ تو کم تھا۔ کہے گا غلام ہے کہ اس وقت چل کر دکان کھول کر کے آپ کو پیسہ دیں گے، چلو یہاں سے دوسری جگہ جا کر کے خرید لو۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبح ہو چکی ہے، اٹھیں گے، مسواک کریں گے، ہو سکتا ہے گھر پہ چائے بن چکی ہو، چائے لیجئے، دکان کی طرف چل دیجئے۔ یہ آپ نہیں کر سکتے۔ ایک مارواڑی اگر سویا ہوا ہو، ایک شخص پہنچ جائے سامان خریدنے کے لیے، کہے گا بیٹا 2 منٹ، اٹھے گا، ٹوائلٹ میں جائے گا، وہاں سے فارغ ہوگا، مسواک کرے گا، پھر پوچھے گا کچھ تیار ہے، خبر ہوگی ہاں تیار ہے، چائے لے گا یا کچھ کھائے گا، اور پھر دکان پر جائے گا۔ تب تک وہ خریدنے والا انتظار کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ بیٹا 2 منٹ انتظار کر لو، میں آپ کو دیتا ہوں۔
تو تجارت کا طریقہ سیکھنے کے بعد ہم تجارت میں داخل ہوں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بعض تاجر ایسے ہیں کہ ہاتھی بیچ کر کے روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتے، اور بعض تاجر ایسے ہیں جو مونگ پھلی اور سوئی بیچ کر کے لکھپتی اور کروڑ پتی بن سکتے ہیں اور بن جاتے ہیں. تو یہ تحمل بہت ضروری ہے. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ ما ترکت ربحا قط. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فائدے کو کبھی نہیں چھوڑا. سودے میں اگر فائدہ رہا تو معاملہ کر لیا، اور کبھی میں جماعت میں پیچھے نہیں رہا. صلاۃ با جماعت ادا کرتے تھے. مدینہ کے اتنے بڑے تاجر، آج کسی تاجر کو کسی شہر میں جا کر کہیں کہ بھئی آپ ڈیلی فجر میں غائب رہتے ہیں، کیا مولانا صاحب بات کرتے ہیں، 12 بجے تک تو دکان کھلی رہتی ہے، سامان کے لیے آرڈر کرتے کرتے 1 بج جاتا ہے، کچھ سامان تب تک آنے لگتا ہے، گھر پہنچتے ہیں، کھاتے ہیں، کچھ حساب کتاب کرتے 2 بج جاتا ہے. مولانا صاحب آپ خود سوچئے 2 بجے جو انسان سوئے گا فجر میں کیسے جاگ پائے گا؟ آپ لوگ ہمیشہ مسجد ہی میں پڑے رہتے ہیں، ہمیشہ سوتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ الحمدللہ جاگ جاتے ہیں. یہ آج کا ایک مسلمان تاجر کہتا ہے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رہتے تھے. آپ کو واقعہ معلوم ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لولو نے زخمی کیا تو ان کی جگہ پر جس نے امامت کرائی تھی وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سوچئے. تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے فارغ ہوں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تو تاجر ہو گئے تو ہم سے سب چیزیں معاف ہو گئی ہیں. نہیں، اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تو ہماری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا تو تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا اور تیری احتیاجی کو بڑھا دوں گا، ختم بھی نہیں کروں گا. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 9 ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے لیے فارغ ہوں، اللہ رب العالمین ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا، فقر و فاقہ کو ختم کرے گا، اور ہمارا کام بھی صحیح طریقے سے ہوتا رہے گا، ہمارا کام بھی بکھرنے نہیں پائے گا.